دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ کل رات میں سفر کر کے حضرت ہمارے علاقے میں صبح سویرے تشریف لائے۔ 10 بجے سے لے کر تقریباً 2:30 بجے تک ایک پروگرام یہاں پر ہوا۔ اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بچوں کو دیندار بنایا جائے، مسلمان بنایا جائے۔ جہاں ان کی انگریزی تعلیم کی فکر کی جاتی ہے وہیں پر ان کی دینی تعلیم کی بھی فکر کی جائے۔ اس عنوان پر ایک پروگرام ہوا، حضرت علماء کرام کے بھی بیانات ہوئے اور آخر میں حضرت مفتی صاحب کا قیمتی خطاب ہوا۔ 2:30 بجے تقریباً نماز ظہر ادا کی گئی، مجمع کھانے سے فارغ ہو کر یہاں سے نکلا۔ پھر 5 بجے سے خواتین کے پروگرام کی آواز لگائی گئی تھی۔ ماشاءاللہ خواتین وقت پر پہنچی ہیں، اللہ آپ کے پہنچنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آئے ہوئے خواتین سے گزارش ہے پورے وقار کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ حضرت والا کا خطاب ہوگا اور بیان ہوگا اور پھر انشاءاللہ مغرب سے پہلے بیان مکمل ہو جائے گا اور ہلکا ناشتے کا نظام رہے گا۔ آپ تمام سے ہماری درخواست اور گزارش ہے اطمینان کے ساتھ، غور سے، پوری توجہ کے ساتھ حضرت والا کے بیان کو سنیں۔ حافظ صاحب 10 منٹ بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ وقال علیہ الصلاة والسلام خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ جس زمانے میں موجود ہیں، یہ زمانہ چاروں طرف سے مختلف قسم کی فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں ہر عمر کی ذہنیت کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بچوں کو بچوں کی طرح، جوانوں کو جوانوں کی طرح، عورتوں کو عورتوں کے مزاج پر، مردوں کو مردوں کے مزاج کے مطابق، اور عمر رسیدہ لوگوں کو عمر رسیدہ طبیعت کے مطابق ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ گمراہی عجیب و غریب طریقے سے کی جا رہی ہے۔ اگر ہم غور کریں، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے منتشر ذہن کے ساتھ موجود ہے۔ منزل کہاں ہے، راستہ کون سا ہے، طے کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے
کوئی منتشر ذہن کے ساتھ جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم فی البیضاء لیلھا ونہارھا سوا، میں تمہیں سفید اور چٹیل میدان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہیں گمراہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم رات میں بھی چل سکتے ہو، دن میں بھی چل سکتے ہو، مشرق میں بھی چل سکتے ہو، مغرب میں بھی چل سکتے ہو، تمہیں کسی بھی موڑ پر، کسی بھی موقع پر، کسی بھی زمانے میں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، بشرطے کہ تم اس دین کو تھام لو جو دین میں نے تمہیں عطا کیا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جو دین عطا کیا ہے، یہ دین کوئی معمولی دین نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ حکم دیا گیا کہ تم سب مل کر، چاہے مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا بوڑھے، نوجوان لڑکیاں ہو یا لڑکے، سب کو ایک ہی حکم دیا جا رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، ہر طبقے کے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تم سب کے سب تھام لو اللہ کی اس رسی کو جو رسی اللہ کے طرف سے تمہارے درمیان موجود ہے۔ وہ کون سی رسی ہے؟ وہ رسی قرآن پاک کی، وہ رسی سنت نبویہ کی، وہ رسی شریعت کی، وہ رسی احکام الہیہ کی، وہ رسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقے کی۔ ان تمام رسیوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب اس رسی کو تھام لو گے، دلدل میں نہیں پھنسو گے، بھور میں نہیں پھنسو گے، کسی بھی جگہ پر ڈوبنے سے تمہیں وہ رسی بچا لے گی، کسی بھی جگہ پر پھسلنے سے وہ رسی تمہیں بچا لے گی، اور تم تمام جگہوں پر اس رسی کو تھام لو گے، رسی کے ذریعے سے تم نجات پالو گے۔ ہم نے اس رسی کو چھوڑ دی، اپنے دماغ کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہر ایک خاتون جو بھی یہاں پر آئی ہوئی ہیں، کسی بھی خاتون کو بلا کر پوچھو، بہن ذرا بتاؤ تمہاری کیا پریشانی ہے، تمہاری کیا پریشانی ہے، تمہاری کیا پریشانی ہے۔ ہر ایک کی الگ الگ پریشانی ہے، ہر ایک کی الگ الگ، لیکن پریشان تو سب ہیں۔ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو پریشانی سے ناجی اور پریشانی سے مبرہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پریشان نہیں ہوں۔ کیوں؟ یہ دارالاحوال ہے، جتنے ہیں سب کے سب حالات میں ہوں گے۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا، من جعل ہمہ ہم الآخرہ، جو اپنا غم، اپنی فکر، اپنا کڑن، اپنا درد آخرت کا بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام دردوں کو کافور بنا دیتے ہیں، اس کے تمام دردوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ آخرت کا درد رکھنے والا دنیا کی کسی چیز کا درد نہیں رکھتا، جیسے صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام غریب ضرور تھے، صحابہ اکرام مسکین ضرور تھے، صحابہ اکرام تمام دردوں کے دکھے ہوئے تھے، تمام دردوں کے ستائے ہوئے تھے، تمام ستم خوردہ تھے، لیکن صحابہ نے کبھی اپنے درد کا اظہار نہیں کیا۔ وجہ کیا؟ جس وقت ان سے پوچھا گیا بتائیے آپ لوگ صبح کیے، کیف اصبحتم، تم نے صبح کیا کس حال میں کیا، تمہاری طبیعت کیسی رہی، تمہارا مزاج کیسا رہا، تمہاری حالت کیسے رہے، ذرا بتائیے۔ تو صحابہ نے کیا کہا؟ اصبحنا مؤمنین باللہ یا رسول اللہ، حضور ہم نے صبح کیا ایمان کے ساتھ۔ پوچھا لکل شیء علامۃ ماذا علامۃ ایمانکم، ہر چیز کی علامت ہے، تمہاری ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہا علامت یہ ہے حضور ہمارے درمیان 3 چیزیں موجود ہیں۔ کیا چیز؟ فرمایا جو بھی اللہ کے طرف سے نعمتیں ہیں، نشکر علی الرخاء ونصبر علی البلاء ونرضی بالقضاء، یہ اللہ کی نعمتوں پر ہم شکر گزار ہیں، کبھی ناشکری نہیں کرتے۔ سب سے بڑی چیز اس وقت محترم خواتین، ہمارے اندر شکر گزاری آنی چاہیے۔
ناشکری، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں 3 چیزیں عورتوں کی نحوست ہیں، 3 چیزیں عورتوں کے لیے نحوست۔ وہ نحوست کیا ہے؟ پہلی چیز، وہ خاتون کے گھر میں برکت نہیں ہوتی جس خاتون کی زبان سے ہمیشہ نہیں کا جملہ ہے، ہمیشہ نہیں کا جملہ، یہ ہے کیا نہیں ہے، وہ ہے کیا نہیں ہے، یہ ہے کیا نہیں ہے، کب دیکھو منہ میں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، کیا ہے وہ نہیں بولتے، کیا نہیں ہے وہ بولتے ہیں۔ ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں وہ نہیں ہے، ہمارے یہ گھر میں یہ نہیں ہے، خالی نہیں ہے کا جملہ، یعنی ہمیشہ نیگیٹو، پازیٹو کبھی نہیں۔ علماء کہتے ہیں جس کی زبان میں نہیں ہے والا جملہ ہے، یاد رکھنا اس کے گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ سب سے پہلے اپنی زبان سے نہیں ہے والی بات نکال دو، نہیں ہے والا جملہ ہی مت لاؤ۔ نمبر 2، ہمیشہ شکایت، شکایت کرنے والی بہن کبھی سکون سے نہیں رہ سکتی۔ شکایتیں، ہمیشہ شکایتیں۔ آج کل مردوں کے ٹاک ٹائم چیک کر لو، عورتوں کے ٹاک ٹائم چیک کرو، عورتوں کا ٹاک ٹائم مردوں سے 3 گنا زیادہ ہوگا، 4 گنا زیادہ ہوگا، 5 گنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے کہ آج کل فون میں ٹاک ٹائمز بھی چیک کرنے کے لیے آپشنز ہیں، دیکھ سکتے ہیں کتنا فلاں نے گفتگو کی، کتنا فلاں سنے، کتنا فلاں بولے۔ آپ اگر اس کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان کے باتوں میں سب سے زیادہ گفتگو وہ ناشکرانہ ہوئی ہے، ناشکرانہ، ناشکری والی باتیں، کفران نعمت، کفران نعمت۔ اللہ سب کچھ دینے کے باوجود ہم شکایتیں زیادہ، کون فون اٹھائے تو بھی شکایت، کبھی شوہر کی شکایت، کبھی حالات کی شکایت، کبھی کمائی کی شکایت، کبھی صحت کی شکایت، کبھی گھر کی شکایت، کبھی چیزوں کی شکایت، کبھی سسرال کی شکایت، کبھی ساس کی شکایت، خالی شکایتاں۔ فون اٹھاؤ شکایت شکایت شکایت۔ اس گھر کی اس بہن کو بھی کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز، اللہ اکبر، ہمیشہ اپنے سے زیادہ کو دیکھنے کی عادت، اپنے سے زیادہ کو دیکھنے کی عادت، اپنے سے کم کو دیکھنے کی عادت نہیں۔ انظر الی من تحتک ولا تنظر الی من فوقک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کا حل بتایا، ہمیشہ تم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھا کرو، جب نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے شکر گزار بنو گے۔ شیٹ کا گھر، جھوپڑی کے گھر والوں کو دیکھو، جھوپڑی والے فٹ پاتھ لوگوں کو دیکھو۔ بمبئی میں 3 لاکھ فیملیاں فٹ پاتھ پر جیتی ہیں، 3 لاکھ فیملیاں فٹ پاتھ پر جیتی ہیں، انسان نہیں ہے۔ اور ہم ناشکری کا ایک ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اور یہ 3 چیزیں فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں نہیں تھیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سید النساء اہل الجنہ، جنت کی اللہ نے ان کو سیدہ بنایا، نبی کی زبانی سید النساء اہل الجنہ فاطمہ، یہ بشرا، یہ خوشخبری، یہ پیشن گوئی سرکار نے جو عطا فرمائی، اس کے وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات علماء نے لکھا، روایات کے اعتبار سے دیکھا جائے سب سے زیادہ حضور کی صحبت یافتہ فاطمۃ الزہرا، صرف پوری روایتوں میں 50 روایتیں نقل کرنے والی، 50 روایتیں۔ اور آج کل بیانات کرنے والوں کو سب سے زیادہ علامہ سمجھ جایا جاتا ہے، بزرگ سمجھا جاتا ہے۔ بیانات سے کوئی بزرگ نہیں بن جاتے۔ بیانات یہ بزرگیت کی علامت نہیں ہے، کسی کا بیان زیادہ ہو رہا ہے وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ایسا نہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سید النساء بنی، روایات کے اعتبار سے دیکھا جائے سب سے زیادہ حضرت عائشہ کی روایتیں ہیں، لیکن تمام جنت کی عورتوں کی سیدہ اللہ کے رسول نے جس کی پیشن گوئی دی، جس کی خوشخبری سنائی، وہ حضرت فاطمہ ہیں۔ روایت کس نے؟ صرف 50۔ مردوں میں سب سے زیادہ افضل کون؟ حضرت صدیق اکبر۔ ان کی روایات کتنے؟ محدثین لکھتے ہیں 250 سے لے کر 500، اس سے زیادہ روایات نہیں۔
وہ بھی مشکل سے، ورنہ 100 ہی روایتیں ملتی ہیں حضرت صدیق اکبر کی، 100 ہی روایتیں ملتی ہیں صدیق اکبر کی، مکررات کہیے، صدیق اکبر کی روایتیں کم، لیکن افضل الانبیاء بالتحقیق کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ تمام لوگوں میں، تمام نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھنے والے صدیق اکبر، روایتیں کم۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھئی اخلاق صحابہ کی عادتوں کو لکھا گیا، صحابہ کی باتوں کو بہت کم لکھا گیا، صحابہ کی باتیں کم، صحابہ کی زندگیاں زیادہ۔ تو ہمارے خواتین اپنا مزاج بدلیں، اپنا مزاج بدلیں، اپنا سوچ بدلیں، اپنا خیال بدلیں، اپنی باتیں بدلیں۔ ہماری عورتیں کئی کچھ خالہ جان دبلے ہوگی، کیا کروں باپ، گاؤں کی فکر۔ ہمارے عورتوں کو سب سے زیادہ گلی والوں کی فکر۔ جیسے کہ تھوڑی دیر وقفہ ہوا، 5 بجے مثال کے طور پر عورتیں آئیں، اب تک بیٹھی ہوئی تھیں، کیا بات کر رہے تھے پوچھو ذرا؟ گاؤں گلی کے کہانیاں بول رہے تھے، سو تیری ساس کیا کر رہی، تیری بہو کیا کر رہی، تیری بہو گئی نہ آگی کیا، انہیں حمل سے تھی نہ، اسے کیا پیدا ہوا، اسے کیا پیدا ہوا، انہیں کیسا ہے، انہیں کیسا ہے، اسے انہیں کیا۔ گاؤں گلی کی تھوڑی دیر میں پورے ہندوستان کی کہانی معلوم کر لیتی ہیں۔ اسی لیے میں مردوں سے کہا کرتا ہوں 3 باتیں عورتوں کو مت سنایا کرو۔ نمبر 1، کبھی تمہاری تنخواہ مت سناؤ، ضرورت نہیں عورتوں کو تنخواہ سنانا۔ تم کتنا کما رہے ہو، تم کتنا جما رہے ہو، تم کتنا جمائے ہوئے ہو، عورتوں کو بتانا کوئی ضروری نہیں، عورتوں کا اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ایک بار بھی عورتوں کو بتا دیے، گاؤں گلی سب ڈنڈورا مار ڈالتی، گاؤں گلی سب ڈنڈورا مار ڈالتی ان کو۔ اگر نمبر 2، راز کی باتیں کبھی مت بتایا کرو۔ نمبر 3، تم کتنا تمہاری بیگم کو چاہتے ہو مت بتایا کرو، ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ چاہتیں بتانے سے پوری نہیں ہوتی، چاہتیں ذمہ داریاں پوری کرنے سے پوری ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی چاہ رہا ہے، بیوی کا خیال ہی نہیں رکھتا، ذمہ داری پوری ہی نہیں کرتا، وہ کیا چاہ رہا بھائی؟ بولنے سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کرو، یہ ہے چاہت کی علامت۔ چاہتیں بول سے پوری نہیں ہوتی۔ راز کی باتیں اگر آپ اپنے بیگم کو سنا دیے، آل انڈیا ریڈیو کو سنائے، جیسا جس طریقے سے پہلے زمانے میں آل انڈیا ریڈیو ہوا کرتا تھا، پورے ہندوستان کی خبریں اس میں آتی تھیں، اگر کوئی اس میں سنا دیے پورے ہندوستان کو سنا، جیسا نہیں بھی خالی میں میک بولیا سو، لیکن وہ میک کون؟ آل انڈیا ریڈیو کی میک، وہ کوئی مسجد کی میک نہیں۔ آپ اپنے بیگم کو سنا دیے، یوں سمجھو خاندان کو سنا دیے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے پیٹ میں کوئی راز رہے، الا یہ کہ وہ راز سے اپنا مطلب وابستہ ہو، اپنا غرض وابستہ ہو، اپنی کوئی چیز اس سے تعلق رکھتی ہو، اسے بہت راز میں رکھیں گی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے سدھاریں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جہنم میں خواتین کو دیکھا، وجہ کیا ہے حضور؟ فرمایا یکفرنا، وہ نافرمانیاں کرتی ہیں۔ پوچھا یکفرن اللہ؟ فرمایا نہیں، اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں۔ کہا نہیں، بلکہ کس کی؟ کہا شوہر کی۔ سب سے زیادہ اس وقت پورے عالم کی مصیبت جو ہو گئی ہے وہ یہ، شوہر کی نافرمانی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی خاتون شوہر کی فرما بردار ہو، بہت کم، کوئی 70% فرما بردار ہیں، کوئی 60% فرما بردار ہیں، کوئی 50% ہے، کوئی 40% ہے، کوئی 10% ہے۔ فرما برداری 100% بہت کم۔ بلکہ یوں کہا گیا، شوہر کی فرما برداری عورت کے اوپر فرض ہے، سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ اسی لیے کہا عورتوں پر 4 ہی فرض، اذا صلت خمسہا،
وصام شهرها وأطاعت بعلها وحفظت نفسها دخلت الجنہ. 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کا روزہ رکھنا اور اپنے شوہر کی بات ماننا، اپنی شوہر کی اطاعت کرنا اور پھر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یعنی پردہ کرنا. یہ 4 فرائض ہیں عورتوں پر. ان 4 فرائض پر ہم توجہ دیں. ہم کتنا علماء کہتے ہیں پردہ سے مراد کیا؟ عام طور پر پردے سے مراد چہرہ چھپانا، ہاتھ چھپانا، پیر چھپانا، آنکھ چھپانا. آنکھ بھی چھپانا. تمام چہرے میں سب سے زیادہ خوبصورت وہ آنکھ ہے. آپ نے آنکھ کو چھپایا ہی نہیں اور بقیہ پورا چہرہ چھپا لیے. گویا وہ عضو جو پورے بدن میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے اسے آپ نے کھلا رکھا، اسے آپ نے بے پردہ کیا. وہ بے پردہ بھی بے پردگی ہے. اس لیے وہ پردہ جس میں آنکھیں نظر آئیں وہ پردہ شریعت کا پردہ نہیں، وہ ڈاکوؤں کا پردہ. وہ ڈاکوؤں کا پردہ. شریعت کا پردہ کہاں ہے؟ شریعت کا پردہ آنکھ کو بھی چھپاؤ، آنکھوں میں باریک جالیاں رہیں، آنکھ باہر سے دیکھنے والے کو آنکھ نظر نہ آئے، اندر سے دیکھنے والے کو باہر راستہ نظر آئے. بس خواتین نہیں نظر نہیں آتا. کیا نظر نہیں آتا؟ آدمی کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا، وہ سب نظر نہیں آنا چاہیے. راستہ نظر آ رہا، نظر آ رہا، بس کافی ہے. راستہ نظر آ رہا، ہاں نظر آ رہا، بس کافی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پردہ ہوا کرتا تھا درمیان میں ایک سوراخ، وہ سوراخ کے ذریعے سے عورتیں اپنا راستہ لیتی ہوئی آگے بڑھتی تھیں. جس طریقے سے افغانی پردہ ہے، افغانی برقع ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں یہ پردہ اصل پردہ. اور ہماری عورتیں جو پردہ پہنتی ہیں وہ پردے میں نقاب کے اوپر باریک جالی ڈال لیا کریں اور آگے بڑھیں. اور پردہ صرف کپڑے کا پردہ نہیں. علماء نے فرمایا بالوں کا پردہ، چالوں کا پردہ، حالوں کا پردہ، مالوں کا پردہ، کھالوں کا پردہ، کالوں کا پردہ. کال کے معنی آواز. کالوں کا پردہ، شالوں کا پردہ، یہ اس تمام چیزوں کا پردہ ہے. حالوں کا پردہ کیا مطلب؟ تمہارا حال اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مت سناؤ. تمہارا جو حال ہے اللہ کو سناؤ. گاؤں گلی والے کو مت سناؤ. دوسروں کو سنانے سے دوسرے مذاق اڑائیں گے. انہیں آئی تھی، انہیں ایسا بولی، انہیں آئی تھی، انہیں ایسا بولی، اسے ویسا چھونا سو. پہلے بہت مستی کرنے کو تھی نہیں، اس کے وجہ سے جیسا ہوا. گاؤں والے مذاق اڑائیں گے، گاؤں والے تمہیں ٹوکیں گے، گاؤں والے اس بات کو مد نظر رکھ کر تمہارے اوپر ضربیں لگائیں گے، تمہارے اوپر چوٹ لگائیں گے. کسی سے مت سناؤ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار تیرے سامنے ہم نے سر جھکایا، تیرے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلایا، بس تیرے ہی سامنے اپنے تمام مسائل کو ہم رکھیں گے. حل کرنے والی ذات تیری ہے، تو یا اللہ حل فرما. اور محترم خواتین تمہاری دعا میں کیا پاور ہے آپ نہیں جانتی. اللہ نے 3 خصوصیتیں عورتوں کو دی ہیں. یہ بولنے کی، اذا اجتمعنا قلنا وقلنا. خوب بولتی ہیں، خوب بولتی ہیں، خوب بولتی ہیں. پانی پیے بغیر آرام سے 4 گھنٹہ بیان کر لیں گی. کون بھی آج تک بات کر کو پانی پیے سو عورتیں دیکھو ہی. اللہ ایسا ہیومنٹی دیا ہے ان کو، بات کرتے کرتے تھکیں گے نہیں. اور ماشاءاللہ اتنا بازو کہتے ہیں ہماری بیگم کو بات کرنے سے نہیں آتا، بات کرنے سے نہیں آتا. کیا بات کرنے نہیں آتا؟ 6 نمبر بات کرنے نہیں آتا، تعلیم کے آداب بات کرنے نہیں آتا، دین کی بات کرنے نہیں آتا، دنیا کی بات کرنے بٹھاؤ نان سٹاپ. کیا باتاں کیا باتاں کیا باتاں. حضرت مولانا یوسف علی فرمایا کرتے تھے ہم ان کی باتوں کی عادت کو نکال نہیں سکتے. کیوں؟ یہ تو ان کی فطرت ہے. اذا اجتمعنا قلنا وقلنا. ہم عنوان بدل سکتے ہیں، ہم ان باتوں کا عنوان بدل سکتے ہیں. ان کا مزاج ایسا بنا ہے وہ بیٹھیں تو دین کی بات بولیں، وہ بیٹھیں تو تاریخ کی بات بولیں، وہ بیٹھیں تو حدیث کی بات بولیں، وہ بیٹھیں خیر کی بات بولیں، وہ بیٹھیں صفات کی بات بولیں، وہ بیٹھیں نصیحت کی بات بولیں. بس ان کی باتوں کی عادت کا عنوان بدل دو. یہی دعوت کا مقصد بھی ہے.
دعوت کا مقصد، ارے بھائی باتیں نہیں بدل سکتے، باتوں کو عنوان بدل سکتے ہیں. عنوان بدلو، خوب بولیں، دین کی بات بولیں. نمبر 2، ہمارے خواتین کے اندر رونے کی عادت، ذری ذری بات کو رونا، ذری ذری بات کو رونا، ذری ذری بات کو رونا. رونے کی عادت بہت اچھی ہے، بہت اچھی عادت ہے، لیکن وہ رونا امی کے سامنے نہیں، بہن کے سامنے نہیں، شوہر کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے. جیسا باتوں کا عنوان بدلو، رونے کا قبلہ بدلو، رونے کا قبلہ بدلو، رونے کا قبلہ. شوہر آتے ہی ہلو صورت اتار لے کو دو قطرے آنسو بہاتے ہی کہ جی وہ کیا جی ہوگا، نکو چھوڑو، نہیں بولو جی نکو چھوڑو، نہیں جی بولو جی نکو چھوڑو. پھر اس کے بعد کیا کیا دل میں تھا کہ پورا چھوڑ ڈالتی، چھوڑ ڈال کو. یہ ہے ہنگامہ غلاٹا گھر میں. کیا ہوا، کیا ہوا؟ جس سے یہ کم عقل ناقصات العقل والدین جو کہا حدیث پاک میں، ان کی عقل عادی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ آگے کیا ہوگا اسے جانے بغیر بول دیں گی. بولنے کے بعد جو ہنگامہ ہو، جو غلاٹا ہو، جو پریشانی ہو، جو حالات پیش آئے، ان حالات کی دور اندیشی نہیں ہے. بولو مت، مت بولو، اللہ کے سامنے بولو جس کے قبضے قدرت میں سب کی جان ہے، سب کے دل ہیں. القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. اللہ کے سامنے بولو، یا اللہ یہ گھر میں دلہن بن کر آئی ہوں، یہ گھر میں آئی ہوں، یہاں پر میرے پریوار ہے، یا اللہ اس پریوار کے خدمت کے لیے میں آئی، اس پریوار کی دیکھ بھالی کے لیے میں آئی، اس پریوار کے ساتھ ایک اہم فرد بن کر رہنے کے لیے آئی. یا اللہ ان کو میرے اور مجھے ان کے ہم مزاج بنا دے، ان کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما، میرے دلوں میں ان کی قدردانی پیدا فرما. یا اللہ یہ میری قدر کریں اور میں ان کی قدر کروں، اس طرح کا ایک ماحول پیدا فرما جو شریعت کے اعتبار سے روا ہے، مناسب ہے. اللہ سے کہو، اللہ دلوں کو بدلنے والا. ایک خاتون گئی، جا کر کہنے لگی ایک حضرت سے، جیسے کہ آج کل خواتین کی لائن کون کون اپنے حالات کو حل کرنے والا ان کو ملا، سڑک پہ بیٹھنے والا، راستے میں بیٹھنے والا، جو مل جاتا ہے عورتیں فوراً اپنی پوٹلی شکایتوں کے لے کر پہنچ جاتی ہیں. فوراً جا کر، نہیں ہمارے شوہر میرے خوابوں میں نہیں ہیں، ان کو خوابوں میں کرنے کے واسطے کیا کرنا. تو وہ بیچارے ایک تھے، سمجھدار انسان تھے، انہوں نے کیا کہا، کیا ماں بول رہی سو، نہیں میرے شوہر میرے خوابوں میں نہیں ہیں، کیا کرنا. انہوں بولے کام کرو ماں، شیر کا بال توڑ لے کے آؤ، میں انشاءاللہ تم نہ ایک بات بولتوں وہ تمہارے شوہر خوابوں میں آ جاتی ہیں. شیر کا بال توڑ لے گا نا، کیسا توڑ لے گا نا، وہ تو نہیں ہو سکتا شیر کا بال توڑنا. کہنے لگے کوئی بات نہیں، آپ جنگل میں جہاں پر شیر ہے وہاں جا کر گوشت رکھنا شروع کرو. جب شیر آئے گا گوشت کھانے لگے گا اور اسے اس جگہ سے ایک محبت پیدا ہو جائے گی. پھر وہ دیکھنا چاہے گا کون ہے محسن جو مجھے گوشت رکھ کر روزانہ اکرام کرتا ہے. پھر ایک دن دھیرے دھیرے تمہیں دیکھے گا، تم آ رہی ہو، رکھ رہی ہو، جا رہی ہو، آ رہی ہو، رکھ رہی ہو، جا رہی ہو، تو تمہارا فاصلہ جو پہلے دور تھا وہ کم ہوتا جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا تم قریب سے بھی رکھو گی تو وہ محبت سے دم ہلاتا ہوا کھا لے گا، تمہارا اکرام کرے گا. پھر تم ہاتھ لگانے کی اجازت دے گا، تم ہاتھ لگاتے لگاتے آہستہ آہستہ ایک بال توڑ لینا. چنانچہ اس نے اسی طرح عمل کیا، بال توڑ کر لائی. جب لائیں تو بزرگ نے کہا تم نے کیا کیا، کتنا وقت لگا؟ کہا نہیں حضرت 3 مہینے لگ گئے یہ کام کرنے کے لیے. کرتے 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 وہ شیر تابع دار ہو گیا. آج میں جاتی ہوں تب وہ کچھ بھی نہیں کہتا، دم ہلاتا ہوا بہت پیار سے پیش آتا ہے. کیوں؟ اس نے دیکھ لیا کہ یہ میری محسنہ ہے، اس کے ساتھ مجھے احسان کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے. تو کہنے لگے کہ جس طرح تو نے ایک شیر اور درندے کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کیا، کیا تیرا شوہر اس درندے سے بھی بدتر ہے؟ تیرا شوہر اس درندے سے بھی بدتر ہے؟
اسی پیار اور محبت کے ساتھ اگر تیرے شوہر کے ساتھ پیش آتی، کیا تیرا شوہر تیرا نہیں بن جاتا؟ تیری ساس تیری نہیں بن جاتی؟ تیری نند تیری نہیں بن جاتی؟ سب تیرے بن جاتے، بشرطے کہ تیرے تیور بدل جائے، تو اخلاق بدل جائے، حرکتیں بدل جائیں، انداز بدل جائے، پھر سب کے سب تیرے۔ یہ اخلاق سکھایا بزرگ نے۔ تو ہم شیر کے بال توڑنے کو تیار، لیکن شوہر کی خدمت کرنے کو تیار نہیں۔ پڑوس ملک میں ایک بڑے افسر کا نکاح ایک ایسی لڑکی سے ہوا جو لڑکی ان کے معیار کے اعتبار سے کم تھی، لیکن ان کی ماں کو پسند تھی، اور ان کے حسن کے اعتبار سے اس کا رنگ اور روپ کم تھا، لیکن اس بیچاری اپنے شوہر کی بے رخی کو دل پہ نہیں لیا۔ اس نے اپنے شوہر کی بے رخی کو اس نے اپنے لیے ایک امتحان سمجھ کر وہ خدمت میں ذرا برابر کمی نہیں کی۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس بیچاری کا انتقال ہو گیا۔ اس بیچاری کے انتقال پر اس افسر کو یہ ایسا دیکھا گیا کہ وہ انتہائی ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے نظر آیا۔ جب جا کر پوچھا پڑوسیوں نے، بھئی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا، میری ماں کے وصال کے بعد مجھے آج پتا چلا کہ میری بیگم جتنی اچھی تھی اس کے مقابلے میں کوئی اور اتنی اچھی نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ اس نے اپنے حسن سے نہیں جیتا بلکہ حسن اخلاق سے جیتا۔ حسن عارضی چیز ہے، حسن اخلاق دائمی چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی ہم کہیں جا رہے ہیں، فوراً چہرہ لے جا کر آئینے کے سامنے رکھ کر ذرا لیٹ میک اپ۔ بعض مرتبہ شوہرہ پریشان ہو جاتی، تمہیں کیا جی کر گو؟ کیوں؟ گھر میں رہے تو عجیب انداز، لا حول ولا قوت الا باللہ، باہر نکلتے وقت ذرا تھوڑی دیر ٹمٹما کر آنکھ کو دیکھنا پڑتا، انوچ کیا انو اندر تھے نا۔ کیوں؟ پورا ڈیزائن بدل گیا ہے، پورا ڈیزائن بدل گیا۔ تو ہم باہر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا چہرے کو منقش کرتے ہیں، بہترین بناتے ہیں، اچھا بناتے ہیں، لیکن یہ منقش آپ کے لیے گناہ ہے، آپ کے لیے گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، لائٹ آپ نے میک اپ کر لیا، لیکن اگر یہی منقش میرے شوہر کو میرا چہرہ اچھا لگے، میرے شوہر کو میں اچھی لگوں، تو عبادت ہے، عبادت۔ اٹھا کر دیکھیں کتاب میں، عبادت۔ ای المرأۃ خیر یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور بتائیے سب سے بہترین خاتون کون ہے؟ حضور نے فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، جب شوہر اپنی بیوی کے جانب دیکھے، بیوی کا چہرہ شوہر کا پسندیدہ ہو، بیوی کا چہرہ شوہر کا پسندیدہ ہو۔ اجڑے ہوئے چمن کے سکا، پرانا اجڑا ہوا چمن، صورت دیکھے تو بھی اتار لے کو۔ علماء کہتے ہیں شوہر جب گھر آئے شام کو، میں غیر عورتوں کو آپ لوگ بھی محسوس کیے ہوں گے، شام کے اوقات میں بے گھر کی دہلیز کی صفائی، خود اپنے آپ کو ترتیب دے کر استقبال کے لیے ایسی رہتی ہیں کہ شوہر گھر آئے تو گھر کو صاف ستھرا پائے اور اپنی بیوی کو صاف ستھرا پائے۔ اس کو ہم لوگ عبادت سمجھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ سب سے بڑی آج کی مصیبت ہو گئی ہے، ہمارے خواتین اس چیز کی عبادت ہی نہیں سمجھتی۔ ارے بھائی مجھے تو جس کو خوش کرنا واجب ہے، جس کو خوش کرنا فرض ہے، اس کے لیے مجھے سجنا چاہیے۔ کمرہ بھر کے کپڑا، لیکن سب کب نکلیں گے؟ باہر نکلتے وقت۔ ارے کبھی نہ کبھی اپنے شوہر کے لیے بھی تو کرو، شوہر کے لیے بھی کرو۔
یہ چیز میں کیوں بول رہا ہوں؟ حدیث پاک کو سمجھو، سرکار نے کیا فرمایا؟ اذا نظر الیہا سرتہ، بیوی کی طرف جب شوہر دیکھے تو اسے خوش کر دے۔ کس اعتبار سے؟ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے حسن سے، اپنے گھر کی سجاوٹ سے، ہر اعتبار سے شوہر کے پسندیدہ دسترخوان۔ شوہر کے دسترخوان پسند نہیں، آتے ہی دیکھتے ہی کیا جی بنائے سو، شوہر کا موڈ چاف ہو گیا۔ بعض کھانا شوہر کو پسند نہیں، وہ کھانا بار بار پکا پکا کو رکھنا دسترخوان پر، اسے جلائے سکا۔ جیسے بعض لوگوں کو بے شام کو مچھلی کھانا پسند نہیں، اب دسترخوان پر بھوکا بیچارہ آ رہا ہے دن بھر کا تھکا ہوا، گھر کو آ کر دیکھتے ہی شام میں دسترخوان پر مچھلی، اب اسے غصہ آ گیا۔ ارے بھائی مچھلی جب میں رات کو نہیں کھاتا، پتا ہے آپ کو، رات کو بنائے کیوں؟ نہیں جی آ گئی تھی ٹھیک ہے، مجھے پسندیدہ دال پاپڑ رکھ دینا تھا، یہ مچھلی تم لوگ کھا لینا تھا۔ تو اس کا مطلب کیا؟ شوہر کے پسند کا کوئی لحاظ نہیں، شوہر کا کوئی خیال نہیں، جو تمہارے لیے مجازی خدا ہے۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کو کہتا ہر بیوی کو، تم اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ لیکن آج سب سے بڑی کمی، شوہر کی عزت دن بدن کم ہونے کو جاری۔ پہلے انہوں آ رہی ایسا بولتے تھے، ہمارے یجمان آ رہی، پتہ نہیں یہاں کیا بولتے تھے، تمل ناڈو وغیرہ میں ہمارے یجمان آ رہی، ہمارے یجمان آ رہی، ہمارے یجمان آ رہی۔ میں بھی شروع میں بچپن میں سوچتا تھا یجمان آ رہی بول رہے نا، نوکر کیا ان کے، یجمان آ رہی بول رہے نا۔ بنگلور میں بھی ہمارے یجمان آ رہی، کون یجمان؟ اپنے شوہر کو بولتے تھے سو یجمان آ رہی۔ زندگی بھر ہمارے پڑوس ایک خاتون تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پوری زندگی ہمارے یجمان آ رہی، ہمارے یجمان آ رہی، ایسا بولتے تھے سو انہوں۔ پھر چلتے چلتے انہوں آ رہی، ذرا گریٹ کم ہو کو انہوں آ رہی۔ اب کیا ہو گیا؟ اور گریٹ کم ہو کو انہیں آ رہا، انہوں کر کو تھے سو انہیں ہو گیا۔ اور آج کل فیشن آؤ با جاؤ با یہ تو تھا ہی، اب نام لے کو پکارا جا رہا ہے۔ ہم گئے ایک جگہ پر ملاقات کے لیے، آواز لگائے ذاکر ذاکر، خاتون آواز دی، ملاقات کرنے آپ کو ہی دیکھو۔ ہمیں بولے آنے کے بعد تمہارا امی بلائے، سے کہا نہیں میری بیوی۔ میں پوچھا سو امی بلائے اس کا تمہارے؟ نہیں ہے ہماری بیوی بلائے سو۔ یہاں تک ماشاءاللہ عزت ترقی پاکو ہے۔ اور ذرا زمانہ جاننے کے بعد شوہر کی عزت کیا رہتی کہ اللہ کچھ معلوم۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو فرض ہے، میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے عزیز بھائی، اور توجہ کی بات ہے، جو فرض ہے، فرض کا یہ حال، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، شوہر کی اطاعت فرض ہے، اس فرض کو تم نے کس درجے پر لا کر چھوڑا؟ کیا عزت دی تم نے؟ اذا نظر الیہا سرتہ اذا امر لہا طاعتہ، چار باتیں بتائی حضور نے نیک عورت کی، حکم دے فوراً مانے، اذا امر لہا طاعتہ، حکم دے فوراً مانے۔ علماء فرماتے ہیں حکم یہ تو ملازموں کو دیا جاتا ہے، ملازم کام والے نوکر اسے حکم دیتے ہیں۔ بیوی کسے کہتے ہیں؟ اذا امر لہا، جو ہی آئے حکم دے تو فوراً ماننا چاہے، حکم دو، لیکن شوہر کے تقاضے کو پہچان کر فوراً اس کی خدمت کر۔ جیسے پرانے زمانے میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے، شوہر آتے ہی فوراً پاؤں دھونے کے واسطے تمبالو میں پانی دینا، ٹاول دینا، انہوں اندر آتے کپڑے بدلنے کے واسطے کپڑے دینا، انہوں کپڑا بدل ہی رہے ہیں فوراً آتی دسترخوان بچھا دینا، بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں پانی لاؤ جی کر کو بول کو، پانی لاؤ جی، پانی لاؤ جی، پانی لاؤ جی، پانی لاؤ جی کر کو، سکرات میں چلے جانے کے بعد پانی آتا سو، پانی لاؤ جی کر کو پہلے پہلے سنو، اب آواز ہلو لائٹ ہوتے پانی لاؤ جی اور کہاں چلے گی آواز ہو، سکرات میں جانے کے بعد حلق میں پانی ڈال دو۔ بولنے سے پہلے پانی لا کو دینے کیا تکلیف؟
پہلے علماء فرماتے ہیں صحابہ اکرام صحابیات کی عادت تھی کہ حضور خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آنے کا وقت ہوتا دہلیز پر انتظار کرتی تھی. دہلیز پر آخری دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے حضرت فاطمہ کو بھیجا. جاؤ بیٹی جاؤ، ابو کو لے آؤ. دار ارقم میں تھے حضور، بھاگتی ہوئی گئی حضرت فاطمہ چھوٹی سی بچی لانے کے لیے. تو حضرت نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ دہلیز پر حضرت فاطمہ کو دیکھا، بے چین و بے قرار ہو گئے. آپ اٹھے فوراً گئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا کہ امی جان آپ کو یاد کر رہی ہیں. اور آتے ہوئے ایک چادر لانے کو کہا، ایک چادر. تو فوراً حضرت صحابہ سے چادر لے کر سرکار گھر پہنچے. تو گھر پہنچتے وقت حضرت زینب کے گود میں حضرت خدیجہ کا سر ہے، نہیں ہو رہا ہے، آپ کو لیٹی ہوئی ہے. سرکار کی مہک اور خوشبو آہٹ قدموں کی انہوں نے جو ہی محسوس کیا فوراً اٹھنا چاہا. کہا امی جان ابھی آپ اٹھنے کی حالت میں نہیں ہیں، لیٹ جائیے. تو اس وقت حضرت خدیجہ نے فرمایا آج پہلا دن ہے آپ کے ابو آ رہے ہیں، میں استقبال پر دہلیز پر نہیں ہوں. کون سا دن؟ زندگی کا آخری دن. ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ بتاؤ؟ آخری دن سرکار تشریف لائیں، اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنے گود میں حضرت خدیجہ کو لٹایا. آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے خدیجہ پر پڑے. حضرت خدیجہ اس وقت آخری ایام میں آخری وقت میں تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں آپ کے آنکھوں سے آنسو، آپ فکر مت کیجئے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. بیوی کے آداب یہ بتائے گئے کہ جس وقت شوہر تھکا ہوا آئے گھر، ایسی باتیں کیا کرو، ایسی باتیں سنایا کرو، ایسی تسلی دیا کرو کہ اس کا دل پر پہاڑ ہلکا ہو جائے. وہ باہر ستم خوردہ ہو کر ستایا ہوا پریشان حال، باہر پتہ نہیں کن کن حالتوں کو سامنے کیا ہوا تمہارے پاس آ رہا ہے. گھر کیوں آیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون حاصل کرے. اور سکون دینے والی بیوی کی زبان آرے کی طرح ہے، سکون دینے والی بیوی کی زبان تلوار کی طرح ہے. سکون دینے والی بیوی کی زبان دلوں کو خراش پہنچانے والی، دلوں کو ٹھیس پہنچانے والی، دلوں کو درد پہنچانے والی ہے. تو ایسی زبان والی خاتون سے کہاں سے سکون ملے گا؟ کیوں آج گھروں میں سکون نہیں؟ چڑچڑ کیوں؟ ہم نے سکون کے آداب ہی نہیں سمجھے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کیا چیز ہے؟ سکون کیسے پہنچایا جائے اپنے شوہروں کو؟ محترم خواتین، میں آپ لوگوں کو یہ عنوان پر، حالانکہ میرا کچھ اور عنوان پر بولنا تھا، پتہ نہیں یہاں کے تقاضے کے مطابق اللہ نے یہ عنوان کہلوا دیا. میرے ذہن میں کچھ اور پریپریشن کے ساتھ آیا، لیکن عنوان یہ ہوا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے طرف سے گویا انجانے میں بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں. وہ کیا غلطیاں ہو رہی ہیں میں نہیں جانتا، تم جانو، تمہارا رب جانے. اس لیے شوہروں کو دکھی مت کرو، عزت دو. انشاءاللہ تمہاری خدمت، تمہارے اخلاص کے ساتھ کیے جانے والی خدمت، ان کے دلوں کو اللہ بدل دے گا. تمہاری محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی. پھر دیکھنا اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کی تاثیر کی برکت سے ان کی زندگی میں برکت ہی برکت اللہ ڈال دے گا. کوئی خاتون کام کرنے باہر جانے کی ضرورت نہیں. اللہ اپنے شوہر کی کمائی میں ایسی برکت عطا کریں گے، نسل ہاں نسل تک اللہ تعالیٰ کھلانے پلانے کا نظام بنا دیں گے. شرط کیا ہے؟ جب تمہارے شوہر کام کرنے کے لیے جائے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، شوہر بھی نماز کا اہتمام کرے، تم بھی نماز کی پابند ہو جاؤ. تو پھر لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ کہتے ہیں ہم رزق کا دروازہ کھولتے چلے جائیں گے.
تو اس لیے اذا امر لها طاعته اذا غاب عنها حفظت نفسها ومالها، جب وہ سفر میں جائیں یا کام کو چلے جائیں اپنی عزت و آبرو اور اس کے مال و دولت کی حفاظت کرو، انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہیں خیر کا درجہ پہنچائیں گے۔ اس لیے محترم خواتین میں التجا کرتا ہوں اچھی مائیں بنو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ساسوں سے، ساسیں سنو، تم اگر تمہاری بہوؤں پر ظلم کرو گی تمہاری بیٹیاں جہاں جائیں گی وہاں بھی ان پر ظلم کیا جائے گا۔ تم اگر اپنے بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح سمجھو گی تو جہاں بھی تمہاری بیٹیاں جائیں گی تمہارے اچھے کردار پر، تمہارے اچھے اخلاق پر، تمہاری اچھی تربیت پر تمہاری بیٹیوں کو بھی انشاءاللہ وہاں وہی عزت ملے گی۔ اور میں یہ کہتا ہوں تمہاری بیٹیوں کو ایسی باتیں سکھایا کرو جیسی باتیں سکھانا تمہاری بہوؤں کی، تمہارے بہوؤں کو اگر ان کی مائیں سکھائیں تو تمہیں منظور ہو۔ تم ایسی باتیں اپنی بیٹی کو سکھاؤ اگر تمہاری بہو کی ماں اسے وہی باتیں سنائیں تو تمہیں منظور ہو، تمہیں راضی ہو۔ تم یہاں الٹی سیدھی باتیں تمہاری بیٹی کو سکھاتی ہو اور وہ الٹی سیدھی حرکتیں تمہاری بہو آ کر کرتی ہے۔ اس لیے اچھا صاف دل والے بنو، اپنے دل کو کباڑ خانہ مت بناؤ، سنڈاس خانہ مت بناؤ، ورنہ وہ دل میں فرشتے آ کر جھانکیں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بول کو چلے جائیں گے۔ کیوں؟ خبیثوں کی جگہ وہ دل فرشتوں کے آنے کی جگہ نہیں ہے، فرشتوں کو دیکھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ تو کباڑ خانہ ہے، وہ تو سنڈاس خانہ ہے۔ فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے دلوں کو پاک رکھو، زبان کو پاک رکھو، ذہن کو پاک رکھو، نظر کو پاک رکھو۔ کرمینل نظر، کرمینل سوچ، کرمینل باتیں، کرمینل فکریں یہ تمام اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کرو۔ اچھی عورت بنو، ایسی عورت بنو تم دعا پڑھ کر اگر دم کرو تمہارے دم میں دم ہو۔ تم دعا کرو اللہ سنے، تم نصیحت کرو نصیحت کا اثر ہو، تم کہو لوگ متوجہ ہو، تم رہو لوگ رحمت سمجھے، تم جاؤ تو لوگ اپنے آپ کو یتیم محسوس کریں۔ اس طرح زندگی گزارو۔ میں تو کہتا ہوں اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کبھی کھڑا کر کے اپنے آپ کو پوچھو تو اچھی عورت، تو اچھی عورت، تو اچھی عورت پوچھو۔ وہ تصویر جو آئینے میں نظر آ رہی ہے وہ تصویر تم سے کہے گی نہیں تو اچھی عورت نہیں، تیرے اندر کیا کمی ہے وہ بتائے گی۔ وہ تمام کمیوں کو خود دور کرو، پھر انشاءاللہ دیکھو اللہ کیسی سکون کی زندگی تمہیں دیتے ہیں۔ توبہ کرو، کیا کیا حرکتیں ہم نے کیا، کیا کیا باتیں ہم نے بولا، کیا کیا بدگمانیاں، کیا کیا بد فعلیاں، کیا کیا بد زبانیاں ہم نے اپنی زندگی میں کی ہیں، ان تمام سے توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ یا اللہ جو مجھ سے جانے انجانے میں غلطی ہو گئی میرے اللہ مجھے معاف فرما، مجھے کل کا دن مرنا ہے۔ وہ زبان جو جھوٹے الزام لگائے اس زبان پر موت کے وقت کلمہ نہیں نکل سکتا، لکھ کر رکھ لو۔ جھوٹ بولنے والی زبان، غیبت کرنے والی زبان، میں تو کہتا ہوں بس دو چیزوں پر تم کنٹرول کر لو اللہ تمہیں جنتی بنا دے گا۔ نمبر 1 غیبت کرنا چھوڑو، ناشکری کرنا چھوڑو، یہ دو باتیں چھوڑ دو، پھر سب چیزوں میں اللہ ایسے لطف عطا کریں گے۔ ذکر میں مزہ، عبادت میں مزہ، تلاوت میں مزہ، زندگی میں مزہ، پھر دیکھنا تم کتنی پاک زندگی گزار کر جاؤ گی۔ تمام ماؤں سے میں گزارش کرتا ہوں، تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، تمام خالوں سے گزارش کرتا ہوں،
تمام دادیوں سے، نانیوں سے گزارش کرتا ہوں، تمام بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں، سب اپنی زندگی کے اندر اپنی تبدیلیاں لانے کی کوشش کرو، نیت کرو، یا اللہ بس تو مجھے بدل دے، یا اللہ تو مجھے بدل دے، یا اللہ تو مجھے بدل دے، فاطمہ زہرا کی طرح بنا دے، عائشہ صدیقہ کی طرح بنا دے، خدیجہ الکبریٰ کی طرح بنا دے، ام سلمہ کی طرح بنا دے، یا اللہ ام حبیبہ کی طرح بنا دے، سودا کی طرح بنا دے، زینب کی طرح بنا دے، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، رابعہ بصریہ کی طرح بنا دے، تمہارے نام، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ نے تمہارا جو نام رکھوایا اس نام کی طرح تم بن جاؤ، انشاءاللہ تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تمہیں سمیہ یوں ہی نہیں رکھا گیا، تمہیں عائشہ یوں ہی نہیں رکھا گیا، تمہیں سلمہ یوں ہی نہیں رکھا گیا، تمہیں خدیجہ یوں ہی نہیں رکھا گیا، وہ نام کا اثر تمہارے اندر منتقل ہونے کے لیے رکھا گیا۔ جو نام تمہارا ہے اس نام سے نصیحت حاصل کر لو، اس سے بڑی نصیحت دنیا میں کوئی نہیں۔ سب سے بڑی نصیحت تمہارا نام ہے، تمہارا نام ہے سب سے بڑی نصیحت۔ تمہارے نام کا مطلب کیا؟ تمہارے نام کا معنی کیا؟ تمہارا نام ایسا کیوں رکھا گیا؟ پوچھو، پتہ چلے گا۔ بس اسی کو اپنی زندگی کی نصیحت سمجھ کر نیت کر لو، یا اللہ جو میرا نام ہے اس نام کے مطابق مجھے بنا دے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کرو، انشاءاللہ اس کے بعد آٹومیٹک وما يتعلق بكم، جو کچھ تم سے جڑی ہوئی ہیں وہ سب کے اندر تبدیلیاں دیکھو گی، وہ سب کے اندر انقلاب دیکھو گی، وہ سب کے اندر ایک عجیب سی ایسی کیفیت محسوس کرو گی۔ دھیرے 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 سب چیزوں میں بے برکتیاں ختم ہو کر برکتیں، بے سکونیاں ختم ہو کر سکون، نمازوں کا پابندی سے اہتمام کرنا، صبح و شام کے ذکر و اذکار کرنا، تلاوت کا اہتمام کرنا، یاسین واقعہ تبارک کا اہتمام کرنا، اور اپنی زبان کو بیکار باتوں سے بچانا، بیکار کسی کے بارے میں بدگمانیاں نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، بیکار الٹی سیدھی تہمتیں نہیں لگانا۔ بس ان تمام چیزوں سے محفوظ رہو، تم بھی سکون سے جیو گی، اور تمہارے سے جتنے متعلق ہیں سب کو سکون ملے گا۔ سب کریں گے انشاءاللہ؟ میں عورتوں کو پوچھ رہا ہوں، بے مستورات کے جتنے ذمہ دار ہیں وہ کرائیں گے، خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو کرانا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، جو نصیحتیں اس وقت ہم نے سنی، فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، ان تمام باتوں کو انشاءاللہ غائبین تک پہنچائیں، اور ان تمام باتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر انشاءاللہ ہم جائیں گے، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر آپ سب سے یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے اپنے بچوں کو، جتنے بچے ہیں ان سب کو مکاتب دینیہ کو بھیجنا، اور پھر جتنے نوجوان ہیں ان سب کو تعلیم بالغان سے جوڑنا، جتنے بڑے ہیں ان سب کو جماعتوں میں روانہ کرنا۔ خود آپ لوگ بھی اللہ کے راستے میں 3 دن جانے کا نظام بناؤ، اور اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم شروع کرو، اور جتنی جماعتیں آئیں گی ان جماعتوں کو اپنے گھر میں ٹھکانہ رکھنے کا اہتمام کرو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ برکات سے نوازے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ ہم حضرت مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب نے اس موقع پر خواتین کے لیے بہت سی باتیں جو کام کی باتیں ہیں بڑے اچھے انداز میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور حضرت کے علم سے اور بیان سے ہمیں مستفید ہو کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔